السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، عربک گرامر، قرآن کی گرامر، سورہ آل عمران۔ پہلے میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، الذین اس میں موصول، قالوا صلہ، فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ لوگ جنہوں نے کہا، الذین قالوا، اب آگے مقولہ آئے گا، کیا کہا؟ ان اللہ عہد الینا، بیسیکلی تھا عہد اللہ الینا، اللہ کا نام چونکہ فاعل تھا تو جملہ اسمیہ بنایا گیا، مبتدا بنا کے، ان حرف تاکید، یہ اسم اللہ اور یہ پھر خبر انا، یعنی اسم انا اور خبر انا، یہ پھر خبر انا۔ سو عہدہ، عین ہا دال مادہ، وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، الینا متعلق فعل، الذین قالوا جنہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ، یعنی اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمنا، ان یہاں پہ نون ڈیلیٹ ہوا ہے، ان مصدریہ لا نفی کا، نؤمنا یہ ان کا اثر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نصب میں۔ آمنا یؤمنو، نؤمنو سے پیش جو ہے وہ زبر میں بدلا ہوا ہے۔ اللہ نؤمنا، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لرسول، کسی بھی رسول پر، لرسول ہم ایمان نہیں لائیں گے کسی بھی رسول پر، یہ متعلق فعل نؤمنا، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ یأتینا، اتا یأتی آنا، یأتیا یہ زبر نظر آ رہا ہے، حتیٰ کی وجہ سے نصب ہو گیا، نامفعول ہوا فائل، اور وہ کون ہے؟ رسول، واپس جا رہی ہے، حتیٰ یأتینا یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے، یہ مفعول ہے، یہ متعلق فعل با حرف جر بقربان، قربانی لے کر، ہمارے پاس قربانی لے کر نہ آئے، یعنی کوئی قربانی لے کر آئے، اور وہ قربانی کیسی ہو؟ تأکلہ النار،
تأکلُ نارو، اکل یأکل کھانا، تأکلُ فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ غائب کا، ہیا لیکن وہ کیا ہے النار مؤنث ہوتی ہے اس لیے یہ اس کا فاعل، اور یہ ہو مفعول قربان کی طرف، تأکلُ النار اسے آگ کھائے، یعنی وہ کوئی ایسی قربانی لے کر آئیں جس کو ایک آگ آئے اور وہ لے کر چلی جائے تو پھر ہمیں ثابت ہوگی یہ رسول ہیں۔ قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا قل یعنی انت فاعل، قل آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، قد فعل ماضی تاکید قریب کے لیے، جاء یجیء آنا، جیم حمزہ یا مادہ، جیم یا حمزہ مادہ، جا یجزی سے چینج ہو جاتا ہے، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، سو فاعل کون ہے ہم دیکھتے ہیں حالت رفع میں، رسول یعنی قد جاءکم بہت سے رسول آئے، کم مفعول تمہارے پاس، یہ جاء کا مفعول، قد جاءکم رسل یہ متعلق فعل من قبلی مجھ سے پہلے بہت سے رسول تم لوگوں کے پاس آئے، کس طرح آئے یہ بھی بالبیناتی، بالبیناتی باحرف جر، بینتن کی جمع بیناتن، اس سے یہ مجرور ہے با کا، بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی قلتم، یہ سب متعلق فعل ہیں، یہ بھی متعلق فعل جاء ہے، یہ بھی متعلق فعل جاء ہے یعنی بینات لے کر آنا، واو عطف، وبالذی یہ بھی متعلق فعل ہے، بالذی قلتم جو تم نے کہا، وہ کیا کہا کہ یأتینا بقربان، وبالذی اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، فلیما لماذا سے کیوں، فلیما کیوں، قتلتموہم قتل یقتل قتل کرنا، قتلتم، سو جب یہ ضمیر کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، قتلتمو، انتم اس کا فاعل اور یہ ہم مفعول، قتلتموہم، اور ہم کون ہیں یہ رسول، فلم قتلتموہم تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، ان شرطیہ، کنتم صادقین، یہ اسم کنتم خبر و کنتم اسم موجود ہے وہ ہے انتم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا۔ آگے جی فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، پس فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، من قبلک، فَإِن ان شرطیہ ان اگر، کذبو یہاں پہ الف ڈراپ، کذب یکذبو تکذیب کرنا، ہم اس کا فاعل، قاف مفعول کذبو، فَإِن کذبو کا اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فقد پس یہ جواب شرط ہے، ان شرطیہ ہے، کذبہ کذب یکذب، کذبہ اسے جھٹلایا، کذبہ اسے جھٹلایا گیا، کذبہ اسے جھٹلایا گیا، وہ کون ہے نائب الفاعل، رسول کی جمع رسول، فقد کذب رسول من حرف جر قبلی کا، قبلی مجرور ہو گیا، کاف انتا کی ضمیر یہ متعلق فعل ہو گیا، فقد کذب رسول من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، جاؤ بالبینات والزبر وکتاب المنیر، جاؤ بالبینات والزبر
والکتاب المنیر. جاؤ، جا یجیو آنا، جاؤ ہم فاعل فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. جاؤ وہ آئے، کیسے آئے؟ بار فجر، لے کر آئے کچھ. بالبیناتی متعلق فعل ہے، وہ لے کر آئے واضح دلائل. والزبری اور صحیفے، وکتاب المنیری. اب دیکھیں واو عطف کے ہیں اس لیے یہ با کا اثر آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے، یہاں بھی. یہ زبور کی جمع ہے زبر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے صحیفے، کتابیں. جاؤ بالبیناتی والزبری وکتاب المنیری. والکتابی کتاب کے ساتھ، یہ اس کی صفت ہے. کیسی کتاب؟ روشن کتاب. والکتاب المنیری یعنی ایسے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے جو آپ سے پہلے آئے، وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے، کتاب منیر کے ساتھ آئے. پھر وہ یعنی مختلف صحیفوں کے ساتھ تشریف لائے. اگلی آیت ہے جی آیت نمبر 185. الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. مبتدا مؤخر، خبر مقدم. کل نفس ہر نفس، ذائقۃ چکھنا، ذائقۃ الموت. ہر نفس مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت. وفا یوفی، توفونا، وفا یوفی. یوفونا سے توفونا، توفونا یہ زبر بتا رہا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. توفونا تم سب دیے جاؤ گے، یعنی تم سب پورا پورا دیے جاؤ گے. اجرن کی جمع اجورن، انتم اس کا نائب الفاعل جو اس میں موجود ہے. اجورکم یہ مفعول ہو گیا. توفونا مرکب اضافی ہے. توفون اجورکم یہ مائے کافا انما یقیناً توفون اجورکم یوم القیامت ظرف دن ہے، قیامت کے دن تم پورا پورا اجر دیے جاؤ گے. فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار فقد فاز. شرط کے طور پہ کام کر رہا ہے من، جو. زحزح یہ فعل کے وزن پہ ہے. زحزح یزحزح اس کا مطلب ہوتا ہے بچایا جانا. فمن زحزح عن النار اس کا ہوا فاعل، اور وہ کون ہے؟ من. من زحزح جسے بچایا گیا، عن النار آگ سے متعلق فعل، یہ جواب شرط. قد ماضی قریب. فازا فا واو زال مادہ، فازا یفوزو کامیاب ہونا. فقد فازا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو چکا، یقیناً وہ کامیاب ہو چکا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہاں سوری یہاں پہ مس ہو گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقط فازا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ ادخلا اس نے داخل کیا، ادخلا اسے داخل کیا گیا. باب افعال یہ مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہوا، اس کا نائب الفاعل وہ ہے من. وَأُدْخِلَ اور اسے داخل کیا گیا کہاں؟ یہ مفعول جنتا حالت نصب میں ہے، تو اس نے کیا؟ فقط فازا اس نے وہ کامیاب ہو چکا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. الا متاع الغرور. ما استفہامیہ کوشچن، سوری ما نفی کا.
اللہ کے ساتھ نہیں ہے دنیاوی زندگی، یہ صفت ہے زندگی کی، الا متاع الغرور، متاع سامان، غرور دھوکا، اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں اور عربی میں غرور دھوکے کو، متاع الغرور، نہیں ہے دنیا سوائے اس کے کہ ایک دھوکے کا سامان۔ آگے ہے جی اگلی آیت، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لام تاکید، بلا یبلو، اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش میں ہونا۔ لَتُبْلَوُنَّ، لَتُبْلَوُنَّ، تم، یہ مجہول کا صیغہ تاکید کے ساتھ ہے، انتم اس کا نائب الفاعل، لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی، کہاں پر، اموالکم، اموالی جر، مالن کی جمع اموالی، فی اموالکم، اپنے تمہارے مالوں میں، کم انتم کی جگہ مجرور کی ضمیر، لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم، تم ضرور ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے اموالوں میں، وَأَنفُسِكُمْ، نفسن کی جمع، اور تمہارے نفسوں میں، فی، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مال و جان کے ذریعے آزمائے گا، ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس کی آزمائش نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، لازماً آزمائے جائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرًا۔ ہاں جی، تسمعون، سمع یسمع سننا، تسمعون سے تسمعون، ضرور بالضرور، تاکید کا اسلوب، ڈبل ٹرپل تاکید، تم ضرور بالضرور، لازمی ہے تم سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، کہاں سے سنو گے؟ من الذین، یہ متعلق فعل، من حرف جر، الذین اوتوا الکتاب، یہ صلہ، اوتو ماضی مجہول کا صیغہ، جنہیں کتاب دی گئی، آتا یؤتی دینا، آتو کا پھر مجہول، اوتو انہیں دیا گیا، اوتو انہیں دیا گیا، کتابہ یہ مفعول ہے اوتو، ومن الذین اوتوا الکتاب، من الذین اوتوا الکتاب، ان سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، یہ بھی متعلق فعل، تم سے پہلے، ومن الذین، عطف دوسرا، اور کون ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اشرکو، اشرکا یشرکو، اشرکو، ہم اس کا فاعل، اذن کثیرہ، کیا پاؤ گے؟ اب یہ ہے اس کا مفعول، اذن تکلیف، کثیرن اس کی صفت، بہت زیادہ تکلیف، یعنی تم ان لوگوں سے جنہوں نے کتاب دی گئی اور جو شرک کرتے ہیں ان سے تم سنو گے بہت سی تکلیف دہ چیزیں، بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ سننا تو پڑے گا، جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم جب حق پر ہو تو تم سنو گے، لیکن اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، وَتَتَّقُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن
عزم الامور. ان شرطیہ نون ڈراپ تصبیرون انتم فائل اگر تم صبر کرو واو عطف ان کے ساتھ تتقون نون ڈراپ تقوی اختیار کرو جواب شرط ان یقیناً ذالک اسم ان متعلق خبر ان ذالک کیا ہے یہ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا ان ذالک من عزم الامور من حرف جر عزم الامور ہمت والے کام یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے یعنی یہ باتیں سن کر صبر کرنا پھر تقوی بھی اختیار کرنا یہ صبر یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے اس کے لیے بہت بڑی ہمت چاہیے اور وہ ہمت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے سے پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے اپنی ان تکالیف پر کتنا صبر کیا. آگے جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اذ جبکہ یاد کرو اخذ اللہ اخذ یاخذ لینا اخذ اللہ فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اخذ کا اخذ اللہ اخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ یاد کرو جب اللہ نے لیا کیا میثاقہ معاہد وعدہ کن سے مرکب اضافی ہے میثاق الذین ان لوگوں سے معاہدہ لیا وہ کون ہے الذین اوت الکتاب سیم پچھلی آیت والا اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی یہ مفعول ہے اس کا اور اس میں ہم جو ہے وہ نائب الفاعل موجود ہے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی کیا معاہدہ لیا گیا تھا لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ لام تاکید نون ثقیلہ تاکید بیّن یبین واضح کرنا بیان کرنا باب تفعیل میں سے انتم اس کا فاعل لَتُبَيِّنَنَّهُ ہو کیا ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور ان سے وہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا کہ کتابیں آئیں گی تم نے واضح کرنا ہے تو یہ ہو اس کی طرف جا رہا ہے لام حرف جر للناسی یہ متعلق فعل لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ تم اسے ضرور بے ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کاتما یکتم چھپانا انتم اس کا فاعل تکتمونا اور ہو مفعول ولا تکتمونہ لا نفی کا فعل مضارع کا یہ صیغہ انتم کا ولا تکتمونہ اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے فنبذوہ انہوں نے کیا کیا فنبذوہ وراء ظہورہم نبذ ینبذ نون با ذال مادہ باب نون سے اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا نبذو یہاں پہ الف ڈراپ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم اس کا فاعل ہو وہی جو وعدہ لیا گیا تھا فنبذوہ انہوں نے اسے پھینک دیا کہاں پھینکا وراء پیچھے یہ مفعول نبذ ظہورہم ظہر کی جمع کمر وراء ظہورہم اپنی کمروں کے پیچھے پھینک ڈالا یعنی اس وعدے کو بھول گئے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور بیچ ڈالا با حرف جر ہی اس کو وہ جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان کو واضح بیان کریں گے واشتروا به یہ مفعول یہ کس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا واشتروا به ثمنا قلیلا یہ اس کی صفت تھوڑی سی قیمت کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا فبئس ما یشترون بس بئس
کتنا ہی برا ہے یہ بئسا اور نعمہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، نعم المولا و نعم النصیر، اسی طرح بئسا، بئسا اس کے الٹ ہے بئسا ما یشترون، ما موصولہ، یشترون یہ اشترا یشتری باب افتعال خریدنا بیچنا کی میننگ میں آنا، فبئس ما یشترون کتنا ہی برا ہے جو وہ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، ہم اس کا فاعل فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، فبئس ما یشترون۔ ہاں جی، لا تحسبن، لا تحسبن الذین یفرحون، یفرحون بما اتوا، بما اتوا ویحبون، ویحبون ان یحمدوا، ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ ہاں جی، لا تحسبن، لا نہیں کا، تحسبن انتا اس کا فاعل، حسب یحسب گمان کرنا تشدید کے ساتھ، لا تحسبن آپ ہرگز گمان نہ کریں، کس کے بارے میں؟ یہ مفعول ہے، الذین یفرحون، فرح یفرح خوش ہونا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، الذین یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، با کس وجہ سے خوش ہوتے ہیں؟ ما اتو، بی ما اتو۔ اب دیکھیں اتا یاتی آنا، اتا بے لے کر آنا، سو یہ ما موصولہ با کہ وہ جو لے کر آتے ہیں، یہاں لے کر آنے کے میننگ میں کرنے کی میننگ میں لیا گیا ہے، الذین یفرحون بما اتوا، اتوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، الذین یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو وہ کرتے ہیں، ویحبون احب یحب پسند کرنا، یحبون ہم اس کا فاعل باب فعال میں سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ ان مصدریہ، حمید یحمد تعریف کرنا، یحمدون کا نون ڈراپ مجہول کا صیغہ، ہم فاعل کہ وہ تعریف ان کی جائے، کہ وہ تعریف کیے جائیں، کس بات پہ تعریف کیے جائیں؟ با حرف جر، ما نفی کا، لم بھی نفی کے لیے، فعل مضارع، یفعلو نون ڈراپ، فعل یفعلو کرنا، یفعلون کا نون ڈراپ، یعنی وہ اس چیز کی تعریف کیے جائیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ ہرگز گمان نہ کریں، الذین یفرحون جو لوگ خوش ہوتے ہیں، بما اتوا جو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، کس بات کی؟ بما لم یفعلوا جو وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ آگے ہے فلا تحسبنہم، سیم تحسبن، یہاں پہ ہم مفعول آ گیا، وہاں پہ مفعول الذین سے شروع ہو رہا تھا، یہاں پہ مفعول ہم ضمیر ہے، انتا اس کا فاعل، ولا تحسبن اور آپ ہرگز انہیں گمان نہ کریں، بمفازۃ کس چیز کا گمان کرنا ہے؟ جس کا آ رہا ہے وہ با سے، بمفازۃ من العذاب، آپ ہرگز گمان نہ کریں، بمفازۃ کامیاب ہونا، فاز یفوز سے مفازۃ کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، من العذاب عذاب سے، یہاں کامیاب ہونے سے مراد ہے چھوٹنا، کہ وہ عذاب سے چھوٹنے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، کیا ہے جی؟ عذاب، عذاب، علیم اس کی صفت، دردناک عذاب، تین عذاب یاد، عظیم، علیم، مہین، علیم دردناک، عظیم بڑا، مہین ذلیل کرنے والا، ذلت آمیز۔ میں آپ سے درخواست کروں گا میری معارف الحدیث کی احادیث بھی ضرور سنا کیجئے، اس میں یعنی ایک تو حدیث کی گرامر، اس کا ترجمہ، کیسے احادیث ہوئیں، صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا احادیث پیش کرنے کا، اور میں کتنے پیارے پیارے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے الفاظ ہیں اس میں۔ اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
مرکب اضافی ملک السماوات والارض لام حرف جر، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں زمین و آسمان. واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ اور اللہ مبتدا، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 199 تک پہنچ گئے ہیں. اگلی آیات بہت پیاری ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اگلی جو آخری آیات ہیں 11 آیات ہیں تقریباً، ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں، کیونکہ ہاں جی انشاءاللہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. پھر انشاءاللہ سورہ نساء کی طرف ہم آلریڈی بڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل قبول فرما لے اور اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص برکت رحمت سے ہے، اور آپ لوگوں کی موٹیویشنل جو مجھے کامنٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے کرنا ہے. میری سیرت النبی کے لیکچر بھی سنیے، انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. پھر مستقبل میں اور بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی تفسیر ابن کثیر ان آیات کی آیت جو شروع ہوئی تھی، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جس کو آگ کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں انہیں یہ حکم دیا ہے، وہ کسی بھی رسول کے ساتھ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک ان کے معجزات میں سے ایک یہ بھی نہ ہو کہ اگر ان کی امت میں سے کوئی صدقہ کرے تو وہ اسے قبول کیا جائے تو اس کی قبولیت کی علامت آگ ہو، آسمان سے نازل ہو کر آگ اسے کھا جائے. یہ حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فرما دیجئے قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، کہ مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے. وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، یعنی وہ آگ جو قبول کرنے والی قربانی کو کھا لے. فلم قتلتموہم، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ تم نے تکذیب و مخالفت و عناد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیوں کیا؟ انہیں قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، بہت سے رسول جھٹلائے گئے، من قبلک، آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، آئے وہ واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے. یعنی یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ دل آزردہ نہ ہوں. آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی، حالانکہ وہ دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کے ساتھ آئے تھے. وہ زبر سے مراد ہے آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں جو رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، والکتاب المنیر، اور بین واضح اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایسی خبر دے رہا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کے ذائقے کو چکھنا ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ الرحمن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور آپ کے پروردگار کا جلال و عظمت والا چہرہ باقی رہے گا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات گرامی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جبکہ تمام جن و انس ایک نہ ایک دن مر جائیں گے. اسی طرح تمام فرشتے حتیٰ کہ حاملین عرش الہی بھی ایک دن موت کے جام کو پی لیں گے. بقا اور دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے. وہ سب سے آخر ہوگا جیسا کہ سب سے اول بھی وہی تھا. اس آیت کریمہ میں تمام لوگوں کے لیے تسلی ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ ان میں سے ہر ایک نے ایک نہ ایک دن موت کے جام کو پینا ہے اور قبر کے دروازے میں داخل ہونا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بلا شبہ تم قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کامیابی کس کے لیے ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا، اسے نجات پا گیا، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اگر تم چاہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ارشاد باری تعالیٰ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی تصغیر و تحقیر ہے، یہ گھٹیا اور فانی ہے، قلیل ہے، زوال پذیر ہو جانے والی ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ اعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا
والآخرۃ خیر و ابقا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اور فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر و ابقا، سورہ القصص۔ اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اور حدیث میں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ مومن مبتلا آزمائش کیا جائے گا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے اہل ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے ضرور بالضرور، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، اموال میں کمی سے، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں سے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ یہ اللہ نے اس وقت فرمایا جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی تک واقعہ بدر پیش نہیں آیا تھا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری کو اختیار فرمایا جس پر اس وقت شہر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر تھی، اور آپ نے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے سوار فرمایا، اور آپ کا مقصد بنو حارث بن خزرج میں جا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا تھا، جبکہ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی سلول بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست، یہودی، ہر قسم کے لوگ تھے۔ اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ مجلس کو جب جانور کے چلنے کی وجہ سے غبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے چھپا لیا اور کہا کہ ہماری مجلسوں کو غبار آلود نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، کچھ دیر کے لیے آپ رک گئے، پھر سواری سے نیچے اتر آئے اور حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی اور قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اے شخص تم جو ہماری مجلس میں آ کر ہمیں یہ بات کہتے ہو کہ اگر یہ حق ہے تو اس سے یہ اچھا ہے کہ تم ہماری مجلس میں ہمیں ایذا نہ دیا کرو، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جو تمہارے پاس آئے تو اسے یہ پڑھ کر سناؤ۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ ہماری مجلسوں میں یہ پیغام لے کر ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کی تشریف آوری کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں گالم گلوچ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، سعد کیا تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس نے یہ بات کہی تو سعد نے عرض کیا، اللہ کے رسول اسے معاف کر دیں اور درگزر فرمائے۔ اس ذات گرامی کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس حق کو لے آیا ہے جسے اس نے آپ پر نازل فرمایا ہے۔ اس شہر والوں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ اسے تاج پہنائیں، اس کے گرد جمع ہو کر اسے اپنا سربراہ بنائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اس حق کو بھیج کر انکار فرمایا جو آپ کو عطا کیا ہے تو یہ غصے سے تلملا اٹھا، اور جو آپ نے مشاہدہ فرمایا یہ اسی غصے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احد شکنی اور کتمان حق کی وجہ سے اہل کتاب کی مذمت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اہل کتاب کے لیے زجر و توبیخ اور سرزنش ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی یہ عہد لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، لوگوں میں آپ کا چرچا کریں گے تاکہ وہ آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرما دے تو وہ آپ کی اتباع کریں، مگر انہوں نے اسے چھپایا اور ان سے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے بجائے انہوں نے دنیا کے حقیر و ذلیل مال کو ترجیح دی۔ بہت ہی پرانا مال ہے جو انہوں نے حاصل کیا اور بہت ہی بری تجارت ہے جو انہوں نے کی۔ اس سے علماء کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ وہ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔
کہیں یہ بھی اس سے دو چار نہ ہو جس سے اہل کتاب ہوئے تھے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کی رہنمائی کرنے والے اپنے علم نافع کو پھیلائیں اور اسے قطعاً نہ چھپائیں، کیونکہ مختلف سندوں سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ دھوکہ دینے اور بیجا تعریف کرنے والے کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے ہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، یعنی اس سے مراد ریاکاری کرنے والے اور جو انہیں دیا گیا اس پر اترانے والے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کے ساتھ اپنے مال کو زیادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بھی کم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلف کے ساتھ ایسی چیز کا اظہار کرے جو اسے نہیں دی گئی تو وہ اس طرح ہے جیسے کوئی دو جھوٹے کپڑے پہننے والا ہو۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا کی تلاوت کی۔ ایک روایت بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں کچھ منافقوں کی عادت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ پیچھے بیٹھے رہ جاتے اور آپ کے پیچھے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس تشریف لاتے تو یہ معذرت کرتے، جھوٹی قسمیں کھاتے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ ایسے کاموں کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لا تحسبن الذین یفرحوا بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ ارشاد ہے فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو آپ ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، یعنی عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا قادر ہے، اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتی چیز، لہذا اسی سے ڈرو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے غضب اور سزا سے ڈرو، اور وہ ذات گرامی اس قدر عظیم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں، اور اس قدر قادر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں۔ انشاءاللہ آنے والی آیات میں ہم مزید تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اس سورہ آل عمران کے ساتھ ہماری تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد بھی مکمل ہو جائے گی، تو الحمدللہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تفسیر بھی مکمل ہوگی، اس کی گرامر بھی مکمل ہوگی، اس کا ترجمہ بھی مکمل ہوگا۔ اللہ کا احسان ہے، یہ بہت بڑا کام جو اس نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔